بڑی امپورٹنٹ یہ آیت آ رہی ہے اور یہ آج کل کے مضمون سے نا آپ کو بہت اچھی سمجھ میں آئے گی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آئیں. یہاں پہ آفات، بلایات، آزمائشوں کا ذکر ہے اور ساتھ میں ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں. اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے کہ تاکہ وہ اپنی سرکشی سے، اپنی بغاوت سے باز آ جائیں، اپنی غداری سے جو اللہ کے جناب میں وہ اختیار کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں. اس کو سمجھتے ہیں ہم. دیکھیے عذاب اکبر جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عذاب اکبر یعنی آخرت کا عذاب جو کہ انسان کے کفر اور فسق کی پاداش میں اس کو ملے گا اور جہنم میں ملے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں ادنا، چھوٹے چھوٹے، ادنا کا مطلب آپ سمجھتے بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے عذاب یا تکلیفیں دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس سے کہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ جاگ جائیں، وہ جھنجھوڑ جائیں اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. تو یہ جو آج کل کا وائرس ہے کرونا، کووڈ-19، یہ بھی اس کی ایک شکل ہے. تو اب اس آیت پہ آپ غور کریں تو آپ کو بات بہت اچھی سمجھ آئے گی. مثال دے کے میں بتا رہی ہوں. مثال کے طور پہ دنیا میں انسانوں کی زندگی میں بعض دفعہ انڈیویجول لیول پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کلیکٹیو لیول پر انڈیویجول بیماریاں آ جاتی ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا، کڈنی کی بیماری ہو گئی، یہ تو انڈیویجول آفات ہے. یہ جو ہے کرونا یہ اجتماعی ہے، پورے دنیا میں یہ آزمائش چھائی ہوئی ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ ادنا عذاب کیا کیا ہیں؟ جیسے کسی عزیز کی موت ہو گئی، کوئی المناک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ڈکیٹی ہو گئی، گن پوائنٹ پہ کسی کو لوٹ لیا گیا، کوئی ناکامی ہو گئی، کوئی بچہ فیل ہو گیا، کوئی کریئر نہیں بنا، بچی کا رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، گھر بک گیا، بزنس میں لاس ہو گیا، جاب چلی گئی. ٹھیک ہے، یہ سب ادنا اقسام ہے. پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی میں بھی اقوام کے ایک طرح سے آزمائشیں آتی ہیں یا آپ کہہ لیجیے ادنا عذاب آتے ہیں. جیسے طوفان آ گئے، پتہ نہیں 200-300 لوگ ڈوب گئے. زلزلے آ گئے، اس میں پتہ چلا دنیا میں کوئی 500 لوگ، 1000 لوگ، 10,000 لوگ اس کا شکار ہو گئے. آگ لگ گئی جنگلوں میں، آسٹریلیا میں جیسے لگی تو نہ جانے کتنے لوگ مر گئے. سیلاب آ گئے، وبائیں آ گئیں. جو آج کرونا وائرس ہے آپ اندازہ لگا لیے، یہاں ہمارے پاکستان میں تقریباً 82-83,000 جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہو گئے ہیں اور امریکہ میں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے اور نہ جانے کتنے مر چکے. پھر قحط آ جاتا ہے کچھ ملکوں میں، فسادات اور لڑائیاں ہونے لگتی ہیں. امریکہ میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک تو ہم سیریا کا جو ہے وہ رونا روتے تھے، وہاں پر بھی حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے تو اب اپنی آنکھوں سے وہ آج امریکہ دیکھ رہا ہے نا، جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو اس کی ایک تصویر ان کے سامنے نظر آ گئی. پھر اس کے بعد کچھ بلائیں ایسی آتی ہیں، ابتلا آ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اسی طرح کی، کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. تو اس کی جو نازل کرنے کی مصلحت ہے وہ اللہ نے یہاں جواب دیا کہ عذاب اکبر سے مبتلا ہونے، یعنی کہ تم حتمی طور پہ آگ میں جلو، اس سے پہلے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسانوں کو جگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں بھیج دیتا ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں، اپنے گناہ اور غلط طرز عمل کو چھوڑ دیں، جس کے پاداش میں ان کو آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا. دیکھیں آج کی تکلیف، آج کی پریشانی، آج کا ٹرائل یہ تو گزر جائے گا، لیکن وہاں کی پریشانی، وہاں کا آگ کا جلنا، وہاں پیپ اور کچلہو کا پانی، وہاں زخم کا کھانا، وہ تو پھر مقدر بن جائے گا. تو یہی والی بات ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، اچھا پھر آپ یہ کہیں گی کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ جگانا، یہ جو باغیانہ روش سے باز آنے کے لیے کیوں یہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ جب بڑی بخیریت سال گزرنے لگ جاتے ہیں، بیماری بھی نہیں آتی، سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، جاب بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے، بڑا بزنس چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی طاقت ہی نہیں جو اس کا کچھ بگاڑ سکے. تو اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے وقتاً فوقتاً افراد پر، انڈیویجول لیول پر اور اقوام پر اور ملکوں پر بھی ایسی آفات اللہ بھیجتا ہے جو اسے اپنی بے بسی اور اپنے سے بالا تر ہستی قادر مطلق کا احساس دلائیں، اور یہ دلاتی رہیں احساس کہ دیکھو تمہارا اپنی قسمتوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا گیا، اصل طاقت تو کار فرمائے اقتدار کے ہاتھ میں ہے. اس کی طرف سے کوئی آفت تمہارے اوپر آ جائے تو تمہاری کوئی تدبیر بھی بعض دفعہ اسے دفع نہیں کر سکتی. ابھی تک آپ
آپ یہ ہم رونا رو رہے ہیں کہ یہ ویکسین نہیں بنا پا رہے ہیں کووڈ-19 کی. اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے یہ ساری اکانومیز اور سپر پاورز جو کہ ڈالرز میں ہزاروں ڈالروں میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچز کے لیے. آپ کو معلوم ہے اسپینش فلو جس سے پہلے کروڑوں لوگ مر چکے, اس کی ویکسین نہیں دریافت ہوئی ابھی تک, وہ نہیں ہو سکی. تو اللہ کرے اس کو یہ بنا لیں. پرانی جو بیماریاں بھی ہیں اس کی نہیں ویکسین ان کے پاس موجود ہے. تو اصل طاقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دوسرے نہ کوئی جن, نہ کوئی روح, نہ کوئی دیوی, نہ دیوتا, نہ کوئی سپر پاور, نہ کوئی اور ولی کی مدد مانگ کر تم اس کو روک سکتے ہو. نہ سائنس جو ہے وہ گھٹنے جو ہے آج ٹیک چکی ہے اللہ کے آگے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام آفات صرف آفات برائے آفات نہیں ہیں, بلکہ یہ اللہ کی وارننگز ہیں, یہ اللہ کی تنبیہات ہیں, اور حقیقت میں انسان کو آگاہ کرنے کے لیے ہیں کہ وہ اپنی غلط فہمی کو رفع کرے اور اس سے سبق لے کے اپنا عقیدہ درست کرے, اپنے عمل ریفائن کرے, بہتر کرے, تاکہ آخرت میں بڑے عذاب سے بچ سکے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو بلکہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں اور اس بات کو, تاکہ ان کو اس چیز کی سمجھ آئے.